اشعار کی تشریح سے پہلے ایک دفعہ پھر الفاظ معنی دہرا دیتے ہیں۔ امدادگار، مدد کرنے والا، غم گسار، غم بانٹنے والا، دلجوئی کرنے والا، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والا، امین، امانت دار، پیغمبر ذی وقار، عالی شان پیغمبر، عزت والے پیغمبر، باوقار پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ خضر صد رہ گزار، ایسا رہنما، خضر یہاں پہ تلمیح کے طور پہ آیا ہے، یعنی ایک ایسا رہنما جیسے خضر علیہ السلام تھے، وہ تو ایک راستے میں ایک راہ میں رہنمائی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینکڑوں راستوں پہ رہنمائی کرنے والے ہیں اور پوری مخلوق کے لیے رہنما ہیں۔ آپ کسی ایک شخص کے لیے خضر نہیں، کسی ایک راستے کے لیے خضر نہیں، بلکہ آپ پوری مخلوق کے لیے رہنما ہیں۔ آپ کی شان جو ہے وہ اتنی بلند ہے جس کے لیے انسان جس کی تعریف کرنے سے عاجز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس شان کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہی بات غالب نے اپنے شعر میں کہی، غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیم کہ آزاد پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ غالب تو اس ثنا سے عاجز ہے، آپ کی تعریف سے عاجز ہے، اور آپ کی تعریف جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتا ہے کہ وہی اس نعت کو بیان کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کا صحیح معنوں میں اعجاز رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں اور آپ کی شان سے آگاہ ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، وہاں پوری مخلوق کے لیے بھی آپ کو حبیب بنا کر بھیجا۔ انبیاء اولیاء نے آپ کی محبت کا درس دیا، اور یہ ایک ایسے محبوب ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہیں۔ جہاں اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی اس محبت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جہاں آپ ذرے ذرے کے لیے، نفس نفس کے لیے اور ہر شخص کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام عالمین کی مخلوقات کے لیے رحمت بن کے آئے، اس کا یہ تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آپ نے امت کے لیے جو بھی تکلیفیں اٹھائیں، دن رات رو رو کے دعائیں کی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے نجات کے لیے، اس مخلوق کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے پتھر بھی کھائے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، آپ نے سختیاں اور تکلیفیں دیکھیں، 3 سال شعب ابی طالب میں قید رہے، جہاں پہ درختوں کے پتے اور چمڑے تک ابال کے کھائے گئے۔ اس کا تقاضا بھی ہے کہ امت کو آپ سے محبت ہو، اور ایمان کا تقاضا تو قرآن میں بھی واضح اور احادیث میں بھی واضح ہے کہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی جان سے، مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے۔ اور جب اس محبت کا کمال حاصل ہوگا تو یہ دل جو ہے وہ یہ رب کا مسکن بن جائے گا، رب کی جلوہ گری کا مرکز ہوگا، اور وہ شخص مومن کامل ہوگا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کمال حاصل ہو جائے گا۔ اور آپ کی شان کو بلند کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے قرآن میں یہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ ذکر ہمیشہ سے بلند ہے۔ جب آپ کا نور اول تخلیق کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس نور نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو ساری مخلوق کو پیدا نہ کرتا. اور وہ قربت جو اللہ سے آپ کو حاصل ہے وہ دائمی اور ابدی ہے. وہ شان جو اللہ کے ہاں آپ کی ہے وہ دائمی اور ابدی ہے. وہ حیات، وہ زندگی آپ کو حاصل ہے کہ کوئی مخلوق اس زندگی تک نہیں پہنچ سکتی، اس حیات تک کوئی مخلوق نہیں رسائی حاصل کر سکتی. وہ قرب اللہ کی بارگاہ میں ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ اعزاز و اکرام ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اعزاز اور اکرام کو استعمال کرتے ہوئے میدان حشر میں بھی اس مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے سفارش کرنے والے ہوں گے. اور اس امت کی بخشش اور مغفرت اور نجات کے لیے آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ذکر کا جو چراغ ہے وہ مومنین کے دلوں میں، ان کے قلوب میں، روحوں میں تو روشن رہے گا، لیکن اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ڈنکا تا حشر اور حشر کے بعد بھی بجتا رہے گا. آپ کا ذکر یہاں پہ بھی بلند ہے، دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی آپ ہی کا ذکر بلند ہوگا. اذان میں دیکھیں، ذکر میں، نماز میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں چپے چپے پہ گونج رہا ہے. اور حشر میں بھی ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف متوجہ ہوگی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش فرمائیں، ان کی شفاعت فرمائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ چرند پرند حیوانات کے لیے بھی محبت کا مرکز ہے. پرندے جانور آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کو سجدہ کرتے تھے، آپ کے قدم چومتے تھے. پہاڑ اور جنگل، درخت، پودے آپ کو سلام کرتے تھے. ہر چیز جو ہے نا وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تمام انبیاء نے آپ کا ذکر کیا، اپنی امتوں کو، اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت اور کمال کے بارے میں آگاہ کیا. یوم الست کو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ حلف لیا، مخلوق سے یہ حلف لیا کہ جب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انبیاء سے یہ کہا کہ آپ نے اپنی اپنی امتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اور ان پر ایمان لانے سے آگاہ کرتے ہوئے ان کو پابند کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں تشریف لائیں تو تمام لوگ ان کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں. یہ تمام ذکر جب بلند ہو گیا کائنات کے اندر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام زمانہ، تمام لوگ، تمام افراد، تمام مخلوق کو ان کی منزل مل گئی، کیونکہ ان کے ہادی، ان کے رہنما دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اور اب تمام طبقات کی، تمام مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک مکمل رہنما، یعنی خضر صدرہ گزار، ہر راستے پہ رہنمائی کرنے والے رہنما ہمیں میسر آ گئے ہیں. ہر راستے سے مراد زندگی کے تمام راستے اور تمام طریقے ہیں. کوئی بادشاہ ہے، اس نے بادشاہت کیسے کرنی ہے، کوئی طبیب ہے، اس نے طبابت کیسے کرنی ہے، کوئی مزدور ہے، اس نے مزدوری کیسے کرنی ہے، کوئی طالب علم ہے، اس نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، کوئی اور زندگی کا راستہ اور طریقہ ہے. تمام راستوں اور طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کی اور امت کی کامل رہنمائی فرمائی ہے. اور دن اور رات اسی مخلوق کی فلاح کے لیے آپ کے بسر ہوئے. کبھی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، کبھی واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں، کبھی ساتھیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، کبھی اہل و عیال کو نصیحت کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والی ان کی نسلیں جو ہیں وہ مخلوق کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکیں. تو نعت کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ نعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعریف کی جائے جس سے آپ کی محبت ہمارے بچوں کے، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں جاگزیں ہو، کیونکہ آپ کی محبت کے بغیر مسلمان کا کوئی سہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
میں دن و رات یہ آہوزاری کر رہا ہوں کہ اے اللہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ تو مجھے یہ جواب آیا شب پیش خدا بگر استمزار مسلمانہ چرا زارند و خارن ندا امن نمی دانی کہ ان قوم دل دارن و محبوب ندارن. مجھے جواب آیا کہ یہ مسلمان قوم، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی نہیں رہی، اسی لیے یہ خار و زبوں ہے. آج ہم اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کر لیں. مسلمان کے دل میں آپ کا مقام ہے. یہ گمراہ فرقوں کے کہنے پہ نہ آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے قائل نہیں. آپ بطور مومن اور مسلمان کے ان اولیاء اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلیں جو اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اقبال کا شعر ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ روئے ماز نام مصطفیٰ است، اور ہماری مسلمانوں کی عزت پہچان اور ترقی کا واحد راز نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے میں ہے، آپ کی محبت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے. اور درود پاک پڑھنے کی پابندی کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو، آپ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اجاگر ہو. یہی آج کا پیغام ہے، یہی نعت کا خلاصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تمام مومنین سے یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ کا ذکر کیا جائے تو تمام لوگ درود پاک پڑھیں، اور یہ فرض ہے آپ پہ.